السلام علیکم ناظرین، جب قریش کو اندازہ ہو گیا کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے تو وہ عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب یہ عمارہ بن ولید ہے، قریش کا سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور سب سے زیادہ حسین نوجوان ہے، تم اسے لے کر اپنا بیٹا بنا لو اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، اس لیے کہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے دین کے خلاف جا رہا ہے، اس نے تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان کی عقلیں خراب کر دی ہیں، تم اسے ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے نعوذ باللہ قتل کر دیں، انسان کے بدلے میں ہم تمہیں انسان دے رہے ہیں۔ ناظرین، قریش کی یہ بیہودہ تجویز سن کر ابو طالب نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں نعوذ باللہ ان کی گردن مار دوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد حرام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ گزرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کی رگڑ لگ گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ علق کی پہلی اور دوسری آیت تلاوت فرما رہے تھے، اور تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علق کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا کہ ابو الحکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو الحکم کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس پر ابو جہل نے کہا کہ مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا کہ اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ دادوں کو گالیاں دے رہا ہے، اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے، جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے وہ پتھر نعوذ باللہ ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا، پھر بنی عبد مناف میرا جو بھی حشر کریں۔ یہ سن کر قریش نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں کسی قیمت پر دغا نہیں دیں گے، یہ جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عادت مبارکہ کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیے آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ آیا۔ پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹا لے لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کو لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا اور جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا، میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا، وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ایک دن ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی کر دیا۔ اس وقت ایک لونڈی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اسی شام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک بہادر، جری اور طاقتور انسان تھے، شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے یہ سارا ماجرا ان کو بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے زخمی ہونے کی خبر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چراغ پا کر دیا اور آپ ابو جہل کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ میں موجود تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمان اس زور سے اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، بھتیجے، میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان، مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔